السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سناؤ دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ساتھیوں، ہمارے مکتب جالیت عزیزیہ میں پڑھنے والے طالب علموں اور ماؤں بہنوں، کیا حال ہے؟ سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ کرونا وائرس کو لے جائے، اللہ اس موذی مرض سے سب کو نجات عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں لوگ، اللہ انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ تو یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، دعا اور دم کے ذریعے مسنون علاج۔ یہ جن کی کتاب ہے نا، حصن المسلم، شیخ سعید القحطانی رحمۃ اللہ علیہ وفات پا چکے ہیں، اللہ انہیں جوار رحمت میں جگہ دے، ان کی یہ کتاب ہے۔ تو اس کے اندر کافی ساری دعائیں اور دم وغیرہ لکھے ہوئے ہیں۔ تو میں نے سوچا چلو پہلے وہ ہم نے اپنا رمضان کی فضیلت کا تو میں نے وہ کلپ ریکارڈ کرا کے بھیج دیا ہے، وہ سبق ہمارا ہو گیا، تو چلو یہ لائیو یہ اس کی کوئی دعا پڑھ لیتے ہیں، دم پڑھ لیتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھی کتاب ہے، یہ سستی ہے، مکتبہ دارالاسلام والوں نے یہ چھاپی ہے، ان سے مل جاتی ہے، ترجمہ کر کے اردو میں انہوں نے چھاپی ہے۔ تو ہم انسان ہے، بیمار ہو جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، ہر ایک نے بیمار ہونا ہے۔ تو اس کے اندر کافی ساری دعائیں لکھی ہوئی ہیں اور علاج لکھے ہوئے ہیں کہ بیماری سے، بخار سے، پھوڑے پھنسی سے کس طرح مسنون علاج کیا جاتا ہے۔ تو اس کا یہ 8واں باب ہے۔ اس کے اندر پھوڑے پھنسی، زخم، بخار اور کسی چیز کے کاٹنے کا یعنی ڈنگ مارنے کا علاج لکھا ہوا ہے، اور حدیث لکھی ہوئی ہے صحیح مسلم کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ جب کوئی آدمی بیماری کا شکوہ کرتا یا اسے کوئی پھوڑا نکل آتا یا زخم لگ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مبارک انگلی کے ساتھ اس طرح کرتے تھے۔ یہ کیفیت بیان کرتے ہوئے حدیث کے راوی سفیان نے اپنی شہادت والی انگلی زمین پر رکھی، پھر اسے اٹھا لیا اور یہ دعا پڑھی۔ دعا کیا ہے؟ بسم اللہ تربت اردنا بریقت عبادنا یشفا سقیمنا باذن ربنا۔ اللہ کے نام کے ساتھ میں اسے دم کر رہا ہوں، یہ ہماری زمین کی مٹی ہے، ہم میں سے کسی کے تھوک سے ملی ہوئی ہے، ہمارے رب کے حکم سے ہمارا مریض شفا یاب ہوگا۔ یہ صحیح مسلم کے اندر ہے۔ تو مفہوم اس حدیث کا یہ ہے کہ اپنی یہ شہادت والی انگلی دم کرنے والا ایسے منہ کے ساتھ لگائے تو اس کو تھوڑا لعاب لگ جائے گا، تھوک لگ جائے گا، پھر اس کو زمین پہ رکھے، زمین پہ جب رکھے گا تو وہ زمین کی تھوڑی مٹی اس کو لگے گی، تو پھر یہ مٹی اور تھوک والی انگلی جو ہے یہ جہاں پھوڑا پھنسی نکلا ہوا ہے اس کے اوپر آہستہ آہستہ پھیرتا رہے اور یہ دعا پڑھتا رہے، بسم اللہ تربت وردنا بریقت عبادنا یشفا سقیمنا باذن ربنا، یہ پڑھتا رہے۔ تو یہ انشاءاللہ آپ 2-3 دفعہ دم کریں گے تو پھوڑے پھنسی کو اللہ کے حکم سے آرام آ جائے گا۔ میں جب پڑھتا تھا جامعہ شاعت العلوم چیچا وطنی میں تو ہمارے استاد محترم تھے مفتی مولانا محمد اصغر حازم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی تھے، جہاں وہ لیٹے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور فرمائے، اللہ ان کی خطائیں معاف فرمائے، اللہ انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ تو ماشاءاللہ بہت مشفق استاد تھے اور قابل ترین استاد تھے، عالم بعمل تھے۔ تو ان کے پاس کئی دفعہ نا لوگ لے کے آتے بچوں کو، وہ جیسے جو آگے سے نا ماتھا تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے چھوٹا بچپن میں، تو کہہ دیتے ہیں سر لمبا ہو گیا، ماتھا آگے کو بڑھ جاتا، جن کے وہ ماتھے پیشانی آگے کو بڑی ہوتی نا، سر بڑا ہو جاتا، تو لوگ پریشان ہوتے اس کا سر جو ہے نا آگے سے لمبا ہو رہا۔ تو مجھے یاد ہے وہ یہی دم کرتے تھے، وہ یہی دعا پڑھتے اور اسی طرح زمین پہ وہ تھوک والی انگلی لگا کے اس کے ماتھے پہ ایسے پھیرتے رہتے اور یہی دعا پڑھتے رہتے، بسم اللہ تربت وردنا بریقت عبادنا یشفا سقیمنا باذن ربنا۔ تو اللہ ان کو آرام دے دیتا، ان کا سر بڑھنے سے رک جاتا، اللہ شفا دے دیتا۔ تو اس لیے یہ کتاب کوئی مہنگی نہیں ہے، آپ مکتبہ دارالسلام سے خریدے، اس کے اندر کافی ساری دعائیں بہت اچھی اور دم لکھے ہوئے ہیں۔
تو آپ کو جو ہے نا یہ تویز لے کے بیچنے والے، یہ جعلی پیر، ان کو آپ کو پتہ کہ یہ کچھ بھی نہیں کرتے. وہ تویز کھول کے دیکھ لیں اندر سے، وہ بیچارے ان پڑھ ہوتے ہیں، چریٹے لگائے ہوتے ہیں، اور وہ لپیٹ کے دے دیتے ہیں، اور لوگوں کا عقیدہ بن جاتا ہے کہ جو ہے نا اس سے آرام آ جائے گا. اصل میں ہماری سستی، ہم سست ہو گئے ہیں، کاہل ہو گئے ہیں، ہم خود کچھ نہیں کرنا چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ یار میں دعا کروں گا، میں کچھ پڑھوں گا، پڑھنے سے پہلے مجھے یاد کرنا پڑے گا، تو یہ میرے لیے مشکل ہے، یہی بہتر ہے کہ 100 روپیہ دو اور تویز لے لو. میرے بھائیوں، ہم مسلمان ہیں، ہمارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. جتنا خشوع خضوع عاجزی انکساری سے ہم اپنی اولاد کے لیے ہم خود دعا کر سکتے ہیں نا، وہ دوسرا پیر نہیں کر سکتا. وہ تو مال کمانے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، اس نے تو پیسے لینے ہیں. اب جو ایک بندہ پیسے کے لیے کر رہا ہے، ایک اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے، اور اس کے دل میں خوف خدا ہے، عاجزی انکساری اور محبت ہے، وہ زیادہ کامیاب ہوگا یا کمائی کرنے والا، پیسے کمانے والا کامیاب ہوگا؟ اس لیے آپ یہ دعا یاد کریں، یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اس کو یاد کریں. اور پھوڑے پھنسی یا کوئی بچھو نے کاٹ لیا، سانپ نے کاٹ لیا، کسی چیز نے کاٹ لیا، تو اسی طرح جو ہے نا تھوک لگا کے اور انگلی زمین پہ لگا کے مٹی لگے گی، اس کو اس کے اوپر ایسے پھیرتے رہیں اور ساتھ ساتھ یہ دعا پڑھتے رہیں، اللہ آرام دے گا. یا جس کا یہ پیشانی بچے کی ماتھا آگے، وہ ہمارے استادوں کا تجربہ تھا، ہم پڑھتے دیکھتے تھے، وہ یہی دم کرتے تھے. تو اس لیے اس کو یاد کریں اور اپنا یہ وظیفہ بنا لیں اور ذہن میں رکھ لیں کہ میں نے انشاءاللہ جو ہے نا یہ کمائی نہیں کرنی، انشاءاللہ اس سے کسی نہ کسی بھائی کو میں نے فائدہ پہنچانا ہے. تو انشاءاللہ جب آپ اللہ کی رضا کے لیے کریں گے تو انشاءاللہ اللہ جو ہے نا شفا رکھے گا. اور قرآن حدیث تو ہے ہی، اس کو یاد کرنا، اس پہ عمل کرنا شفا ہی شفا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے، اللہ ہمیں یہ جعلی پیروں سے بچائے اور ہمیں صحیح قرآن و سنت کا عمل بنا دے. اللہ سے دعا ہے یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے بھی اللہ تعالی ہمیں نجات دے. اس کے بعد پھر ہم جو ہے نا بخار والے کو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، کیا دم کرتے تھے، تو عشاء کے بعد انشاءاللہ نماز کے بعد پھر میں حاضر ہوں گا. پھر انشاءاللہ ایک اور دم کے ساتھ جو سنت بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بخار والا، بیماری والا، تو اس کو کیسے سنت کے مطابق دم کیا جاتا ہے، تو وہ انشاءاللہ بیان کریں گے. 9 بجے سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق انشاءاللہ دوسری مسنون دعا کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے.